الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بالسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العظيم. بزرگ اور دوستو، یہ سورہ حج شروع ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو قیامت کے ہولناک منظر سے شروع کیا. جب قیامت کا ہولناک منظر شروع ہوگا تو کیا عالم ہوگا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں جو اگر ہم نظر ڈالیں تو شاید وہ یہ آیت جو شروع میں پڑھی گئی ہے یہ شاید ہم لوگوں کے لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کونے پر کھڑے ہو کر. کونے پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے آدمی کونے پر نماز کھڑا ہو اور سلام پھرو اور فوراً سے باہر بھاگ جائے، جو آج ہمارا حال ہے کہ بس نماز جلدی سے ہو جائے اور جلدی سے نماز پڑھ کر کے باہر جا کر کے اپنا ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے وقت گزارے گا. آدمی ادھر ادھر کی واہی تباہی کی باتیں کرے گا. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. واہی تباہی کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے بہت وقت ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کونے پر کھڑے ہو کر کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اطمأن بِهِ، تو وہ جم جاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں. اور بعض لوگ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچ جائے، کوئی حالات کے شکار ہو جائے، نماز پڑھ رہا تھا آدمی اور کوئی حالات آ جائے تو انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو وہ اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے تھے پھر بھی ہمارے اوپر حالات آ گئے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اور زیادہ کہ میری نماز میں کوئی کمی تھی، کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی حالات کا شکار کر دیا کہ مجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ حالات جو لایا ہے حالات کو وہی دور کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حالات کو دور کرنے والا ہے نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے اگر آدمی جائے گا بھی تو حالات صحیح ہوں گے کہاں پہ. تو فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچ جائے تو وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت اس کی خسارے میں چلی گئی، نقصان میں چلی گئی. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی کھلا ہوا نقصان ہے، یہی کھلی ہوئی نقصانی میں آدمی چلا جاتا ہے. فَيَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یدعو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے. آج زیادہ تر لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کو جو آدمی پکارتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو وہ مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ وہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے. اب وہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ پکارتا ہے وہ اس کو کتنا نفع پہنچاتا ہے، وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے. کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. ذالک هو الضلال البعید، اور فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کرے.
کا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، کا وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکار رہا ہے کہ اس کا نقصان اس کو اس کے نفع سے پہلے پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ لبئس المولا ولبئس العشیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا رفیق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا یا حاجت روا مانتا ہے، تو کہا کہ اس نے اپنا بہت برا دوست بنایا ہے، بہت برا ساتھی بنایا ہے، بہت برا رفیق اس نے اپنا چنا ہے۔ فإن اللہ، یہ تو تھا حال اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارے، کسی کو مانے۔ فإن اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کرے گا، صرف ایمان والے نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والے کو، ایمان بھی ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ فإن اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کا جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہرگز دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا۔ کافر یہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، کہ اللہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نہیں دے گا، تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ جب یہ نبی نہیں ہوں گے، وحی نہیں آئیں گی، یہ رسول نہیں ہوں گے، پھر تو تم اپنی بات میں سچے ہو سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ نہیں دے گا، اور جب یہ اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس وحی آتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان پر تان لے، ایک رسی آسمان کو باندھ لے، کہ اس کے ذریعے سے جائیں اور جا کر کے وہاں سے جو وحی آتی ہے اس کو روک دیں، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس وحی کا جو سلسلہ ہے اس کو توڑ دے، اس کو کاٹ دے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ یا اس کا یہ جو مکر و فریب ہے جو وہ یہ کرے گا کہ آسمان پر جانے کی کوشش کرے گا یا وحی روکنے کی کوشش کرے گا، آسمان پر جانا ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی چونکہ آسمان پر جانا ناممکن ہے، تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کو روکنا ناممکن ہے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ، تو پھر دیکھے گا هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا اس کا یہ مکر و فریب لے جاتا ہے اس کے غصے کو، کیا وہ جو غصہ کر کے بیٹھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننے کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کو رسول نہیں مانتا ہے، تو اس کا یہ مکر و فریب کیا اس کے اس غصے کو اور اس کے چڑچڑے پن کو کیا دور کر سکتا ہے؟ کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور فرمایا اسی طرح ہم ان کو یعنی قرآن کریم کی کھلی آیتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش بھی کرتا ہو، جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا بھی ہو۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اس لیے ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر ہم قائم رہیں مرتے دم تک، دنیا میں ہدایت پر چلنا، پھر مرتے دم تک ہدایت پر رہنا، یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک ایمان والے اور یہودی اور صابئین، نصارہ، مجوسی اور مشرکین، ان کا سب کا ذکر عام طور سے آ چکا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہودی کہتے ہیں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. والصابئین یہ ایک فرقہ ہے انہی میں سے. اور والنصارى وقالت النصارى مسیح ابن اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. والمجوس اور مجوسی جو آپ کی پرستش کرنے والے تھے. والذین اشرکوا اور شرک کرنے والے مشرک شرک کرنے والے. فإن اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فاصلہ کر دے گا قیامت کے دن. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ کر دے گا. یہاں تو سب ایک ساتھ رہتے